الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اور یہ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قربانی کی بہت بڑی بڑی داستانیں، بہت بڑے بڑے واقعات موجود ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ ہے یکم محرم الحرام کا، کہ جس کے اندر حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو اس میں ہمیں 2 عمر نظر آتے ہیں. ایک عمر وہ تھا کہ جو اسلام لانے سے پہلے والی زندگی کا تھا، اور ایک عمر وہ تھا کہ جو اسلام لانے کے بعد والی زندگی کا ہے. پہلے عمر میں اور دوسرے عمر میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. مسلمان بڑی مشکلات کی زندگی جی رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈائی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دین کی دعوت دینا، سریعام دعوت دینا تو دور کی بات ہے، سریعام عبادت بھی نہیں کر سکتے. کہیں پر چھپ چھپا کر کوئی جگہ ہے، کبھی دار ارقم میں مختلف فرمایا اس وقت جا کے وہاں پر کبھی نماز پڑھ لوں، چھپ چھپا کر عبادت کرتے ہیں. کسی کو دعوت دینی ہے تو وہ بھی چھپ کر دینی ہے. اور کفار جب بھی
مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کسی کے اسلام کا علم ہو جاتا ہے اس کو مار مار کر اس کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے۔ وہی مسلمان تھے کہ جن کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، وہی مسلمان تھے کہ جن کے سروں پر تپا کر لوہے کے کڑے رکھے جاتے تھے، وہی مسلمان تھے کہ جن کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، وہی نبی علیہ السلام ہے ہمارے پاک پیغمبر پر لوگ مٹی اور پتھر پھینکتے تھے۔ یہ وقت چل رہا ہے جو انتہائی مشکلات کا دور ہے، انتہائی سخت دور ہے صحابہ پر، نبی علیہ السلام پر۔ اسی دوران اللہ کے پاک پیغمبر ایک مرتبہ شام کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اور عجیب دعا ہے، عجیب دعا مانگی اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ شاید یہ دعا مانگی ہوگی کہ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ آپ کے ذہن میں یہ دعا آئی ہوگی کہ یا اللہ صحابہ کی مدد فرما لے۔ آپ کے ذہن کے اندر شاید یہ آ رہا ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوگا کہ یا اللہ ان مسلمانوں کو قوت اور طاقت عطا فرما دے۔ آپ کے ذہن کے اندر شاید یہ بات آئی ہوگی کہ یہ جو کفار ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سریعام عبادت کرنے کے لیے اتنا ہمیں قوت اور طاقت دے، ہم سریعام عبادت کریں۔ کوئی ایسی دعا نہیں مانگی اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ اس مشکلات کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اعز الاسلام، فرمایا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ کس کے ساتھ؟ یا اللہ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو محبوب ہے، ان دو لوگوں میں سے، ان دو لوگوں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ کون؟ فرمایا کہ اما عمر بن الخطاب، یا تو عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن ہشام کے ساتھ، جو آپ کا پسندیدہ ہے، جو آپ کو محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کو حضرت عمر فاروق محبوب تھے، اللہ نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ سوچنے والی بات ہے یار، اسلام نا ساری دنیا کو عزت دیتا ہے۔ ہمیں جو عزت ملی ہوئی ہے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہوئی ہے، صحابہ کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن بعض ایسے افراد خاص ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اسلام کو عزت ملتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگی، یا اللہ آج کس کو اسلام کو عزت عطا فرما؟ عمر بن خطاب کے ساتھ۔ کیا شخصیت ہے! اور پھر اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آپ کا محبوب ہے، تو اللہ کے محبوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی عطا فرمائی، اسلام بھی عطا فرمایا۔ اور جو مبغوض شخص تھا، جو ابو جہل جس دوسرے شخص کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو مرتے دم تک کافر رکھا اور اسی کفر کی حالت میں ہو گیا ہے۔ تو یہ دعا، اس دعا نے نا اپنے آثار چھوڑ دیے۔ یہ دعا اللہ کے پاک پیغمبر نے کی، صحابہ دیکھ رہے ہیں یار جو بندہ اسلام کے اتنے خلاف ہے، اتنا سخت ہے، جس کے اندر اتنا غیظ اور غضب ہے، یہ کیسے اسلام قبول کرے گا؟ کیسے اسلام کا حامی بنے گا؟ یہ دوسرا دن آتا ہے، کفار کی میٹنگ ہوتی ہے، یار یہ جو نئے دین والے ہیں نا، انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، یہ ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو نعوذ باللہ محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کا خاتمہ کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عمر بن خطاب اسی مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہوں جا کر، میں آج جا کر ان کا کام تمام کرتا ہوں۔ اور دوپہر کا وقت، دن کی تپتی ہوئی صحرا کی وہ ریت، تپتے ہوئے وہ سنگریزے، سورج ہے کہ وہ جس طرح آگ اگل رہا ہے، باہر انسان اتنی گرم لو چل رہی ہے کہ منہ نہیں نکال سکتا، اور ایک شخص اٹھتا ہے جس کا لمبا قد ہے، چوڑی باڈی ہے،
انتہائی رعب اور دبدبے والا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لی ہوئی ہے، اس کو نہ گرم لو کا کوئی فرق پڑتا ہے، نہ تپتی ہوئی ریت کا کوئی اثر ہے اس کے اوپر، نہ تپتے ہوئے سنگریزوں کا کوئی اثر ہے اس کے اوپر، وہ تلوار لے کے اور بڑھتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ زمین کو رونتے ہوئے جا رہا ہے، اور سارے کفار کہتے ہیں کہ آج عمر نے جو بات کی ہے نا، یہ اپنی بات پوری کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اسی عالم میں عمر آگے بڑھتا ہے، جا رہا ہے، سوچ رہا ہے، تدبیر کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نے آج محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرنا ہے؟ خاتمہ کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ رستے میں جاتے ہوئے ایک صحابی مل جاتے ہیں، کہنے لگے عمر تپتی ہوئی دوپہر میں کدھر جا رہے ہو؟ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد جس نے نیا دین لے آیا ہے، ہمارے لوگوں کو بے دین کر دیا ہے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، آج اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ جو ہیں وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے بدلے میں؟ تلوار کھینچی، کہنے لگا لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے۔ وہ فرمانے لگے میرے اوپر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے اپنے گھر کو جا کر دیکھو، اپنے گھر کو جا کر دیکھو کہ وہاں پر کیا حال ہے۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو شدت کے ساتھ اور جو غصے اور غضب کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، وہیں سے رخ موڑا اور سیدھا بہن کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہاں پر دروازے پر پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سائڈ پر چھپ گئے کہ عمر ہے، اور ان کے بہنوئی بھی۔ اچھا گئے اور جاتے ہی نہ جا کر کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ کہا باتیں نہیں، مجھے لگتا ہے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ کہا بنوئی نے کہا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، فرمایا کہ عمر تمہارے دین سے کروڑ درجے بہتر یہ دین ہے جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ تو ہاتھ میں وہ تلوار پکڑی تھی، اس کی الٹی سائڈ سے نا بنوئی کے سر کے اندر مارا انہوں نے، اور بنوئی کو خون بہنے لگا۔ بہن آئی چھڑانے کے لیے، بہن کے بھی سر پہ مارا اور خون اس طرح بہ رہا ہے، اور عمر کو ترس نہیں آ رہا ابھی۔ بہن نے ایسے خون کے ساتھ ہاتھ لگایا نا، ایسے دیکھا، کہا عمر جو خون، جس باپ کا خون تیری رگوں میں چل رہا ہے نا، اس فاطمہ کے جسم کے اندر بھی وہی خون چل رہا ہے، میرے جسم کے اندر بھی وہی خون چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، بہن زخمی ہو گئی، بہنوئی ادھر گر گیا۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ کہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ انہوں نے کہا ہم قرآن پڑھ کر دیکھا، لاؤ مجھے دو میں پڑھتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ جو کلام ہے نا، اس کے پڑھنے کے اصول ہیں، آپ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، نجس ہیں، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، وضو کر کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، ویسے نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے وضو کیا اور لے کر پڑھنے لگے، جہاں پر لکھا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ یہ آیات پڑھتے جاتے ہیں اور حضرت عمر کے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ وہ جو دل کے اندر ایک کفر کا ایک بھٹی جل رہی تھی غیظ و غضب کی نا، وہ ساری کی ساری ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہاں رونے لگے۔ اتنے میں حضرت خباب جو اندر سائڈ پر ہو گئے تھے وہ آگے، کہنے لگے عمر اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی ہے، آج رات کو اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی تھی اور وہ دعا مجھے لگتا ہے تیرے حق میں قبول ہوگی۔ تبھی میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ عمر بن خطاب ہی اسلام لائے گا۔ فرمانے لگے کہ ہاں مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کہاں ہیں، میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔
اسی حالت میں وہی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسی حالت میں نکلتے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ صحابہ نے جب دور سے دیکھا نا کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لا چکے تھے، وہاں پر موجود تھے۔ صحابہ کے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ عمر نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے اگر عمر اچھی نیت سے آیا نا تو ٹھیک ہے، اگر نیت خراب ہوئی نا تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اسد اللہ و اسد رسولی۔ ہاں، اللہ کے شعر کہنے لگے کہ میں نے نا اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ جیسے ہی اس وقت میں نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دروازے پر پہنچے نا، نبی علیہ السلام تیزی کے ساتھ اٹھے ان کی طرف اور آ کر نا اسے کندھے سے پکڑا، کہنے لگے عمر کب وہ وقت آئے گا جب تو اسلام لائے گا؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی تک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام ہی لانے آیا ہوں، کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ فرمایا کہ جب یہ کلمہ پڑھا نا تو صحابہ نے نعرے تکبیر اتنی اونچی آواز سے بلند کیا کہ جو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے اندر مختلف جگہوں پر بیٹھے تھے نا سب تک وہ آواز پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ادھر عمر کھڑے ہیں ایسے سینے پر ہاتھ مارا عمر کے اور فرمایا یا اللہ اس کے دل سے یہ جو غیظ غضب کدورت ہے اس کو نکال دے اور اس کے بدلے میں اس کے دل میں ایمان بھر دے۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے اور جبریل علیہ السلام آ گئے، صحیح روایت ہے، جبریل علیہ السلام آ گئے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام آ کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ کیا آپ عمر کے اسلام کی خوشی منا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں سب خوش ہیں، سب خوشی منا رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا والے ہی خوشی نہیں منا رہے، آسمان کے فرشتے بھی ان کے اسلام پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، جب اسلام لائے تو ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ کہا حق پر ہیں؟ کہا حق پر ہیں تو پھر عبادت کیوں چھپ کر کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلتے ہیں پھر۔ دو جماعتیں بنی صحابہ کی، ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ چل رہے ہیں، دوسرے کے آگے عمر فاروق چل رہے ہیں۔ آئے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے، اللہ کی عبادت پہلی مرتبہ سرعام ہوئی ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ دور رس نگاہوں سے دیکھ لیا تھا جو فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام، یہ جو فرمایا تھا اللہ کے پاک پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ شخصیت آئے گی تو اللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی ہجرت کا وقت جب آیا تمام نے سائڈ سے ہو کے چھپ کر ہجرت کی جیسے اللہ کا حکم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چھپ کر ہجرت نہیں کروں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر گئے، ہاں نیزے لگائے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، ہاں تیر ہاتھ میں ہے، ساتھ لگائے ہوئے ہیں، جا کے خانہ کعبہ کے سامنے دو نفل پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے اے مکہ والو سن لو، آج عمر بن خطاب جو ہے نا اس نے ہجرت کرنی ہے۔ جس بندے کا یہ دل چاہتا ہو نا کہ اس کے ماں باپ اولاد سے محروم ہو جائیں، جس کا یہ دل چاہتا ہو نا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو آج عمر کا راستہ آ کے روک لے، فلاں وادی سے گزروں گا ادھر آ کے میرا راستہ روک لے۔ کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے عمر بن خطاب کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نا کفار تو کفار ہے نا، انسان ہے نا، وہ ڈرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عمر تو جس گلی میں آ جاتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی بدل دیتا ہے، تیرے راستے میں شیطان نہیں آتا سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ہم اس کم وقت کے اندر اپنی ان گنگی زبانوں کے ساتھ ان کا بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، فرمایا کہ صحابہ کو فرمانے لگے صبح میں نے خواب دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں، اور فرمایا کہ اتنا میں نے دودھ پیا کہ میرے ناخنوں سے نہ اس کی سیرابی نکل رہی ہے۔ فرمایا کہ جو دودھ مجھ سے بچ گیا نا تو میں نے عمر کو دیا، عمر نے پیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے علم،
اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے۔ فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے۔ محدث مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو الہامی باتیں کرتا ہو، جس بندے کی زبان سے غلط بات نہ نکلے اور وہ بات نکلے جو رب کی مرضی ہو، اس کو محدث کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ جو بات کرتے تھے وہ رحمان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔ 20 جگہ قرآن کی ایسی ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اس کو نازل کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا لوگوں کو، ان نے قمیصیں پہنی ہیں، کسی کی قمیص چھاتی تک ہے، کسی کی تھوڑی نیچے تک ہے، لیکن میں نے عمر کو دیکھا اس کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے۔ صحابہ نے پوچھا تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر ہے دین ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ صلاحیت نبوت والی لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو جو استعداد عطا فرمائی تھی وہ نبوت والی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں، 2 آسمانوں میں 2 زمین پر، 2 آسمانوں میں 2 زمین پر۔ فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں والے، فرمایا کہ ایک حضرت جبریل ہیں، دوسرے حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر 2 وزیر میرے، فرمایا ایک ابو بکر ہیں اور دوسرے عمر ہیں۔ یہ تمغات اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے ملے ہیں ان کو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر احد پہاڑ پر تھے، ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ زلزلہ یا پہاڑ کانپنے لگا، اللہ کے پاک پیغمبر نے زور سے پاؤں مارا پہاڑ پر، کہا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ صفات، یہ چیزیں اللہ کے پاک پیغمبر سے ان کو ملی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، نبی کی خیالاتی خوابیں نہیں ہوتی جس طرح ہماری خواب ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا تو بیٹے کو ذبح کیا ہے نا، نبی کی خواب وہی ہوا کرتی ہے۔ کہا میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے جنت کے محلات دیکھے، جنت دیکھی، میں گزر رہا تھا، ایک جگہ پر میں نے ایک بہت خوبصورت قبہ نما ایک محل دیکھا، فرمایا کہ اس کے کونے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ صحابہ میں نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محل عمر کا ہے۔ عمر میرا جی بڑا چاہا کہ جا کر اندر دیکھوں کہ عمر کا محل کیسا ہے، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی تو میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون سی غیرت ہے میری، آپ کے ساتھ کیا غیرت کرنی ہے میں نے، اور آپ کی دور حکومت کے اندر جو عدل و انصاف جو چیزیں وہاں پر ملی ہیں، آج تک مسلمان اور کفار سارے کے سارے اس کی مثال دیتے ہیں، ایسا عادل حکمران نظر نہیں آتا۔ اچھا عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے، اور کسی کی کوئی حاجت ہو تو پوری کرے۔ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، دیکھا دور ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، وہاں پر آگ جل رہی ہے، کہا چلو ان کی تھوڑی سی خبرگیری لے آتے ہیں، خبرگیری کر لیتے ہیں۔ فرمایا وہاں پر جا کر پہنچے اور دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے آگ جلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہنڈیاں چل رہی ہوئی ہے اور پاس بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اماں جی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کھانے کے لیے۔ کہا کھانا دے کیوں نہیں رہی؟ کہا کھانا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ تو میں نے اوپر
ہانڈی کے اندر نا کنکر چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو یہ لگے کھانا تیار ہو اور یہ چپ کر کے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے لوٹے اور لوٹ کر آئے، آ کر بیت المال سے آٹا بھی اور مختلف چیزیں نہ ڈالی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لیتا ہوں کندھے پہ۔ کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، تو آج میرا بوجھ اٹھائے گا، کل قیامت والے دن کون میرا بوجھ اٹھائے گا؟ وہ اماں کی بات سنی نہیں تھی۔ فرمایا کہ وہ لے کر جاتے ہیں، جب وہاں پر جا کے پہنچے وہ راشن رکھا، آٹا خود چھان رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ کھانا پکنے کے لیے تیار ہوا نا، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا اس آگ کو جلانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود پھونکے مار رہے ہیں۔ یار کھانا پہنچا دیتے بہت تھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ کھانا پکا رہے، پکانے کے بعد جب بچے کھانے لگے تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت آپ واپس چلیں۔ کہا نہیں بیٹھ جاؤ، سائڈ پر ہو کر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بچوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، اور پھر اس کے بعد نا جب وہ بچے اپنے کھیل میں مصروف ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ حضرت کیوں نہیں جا رہے؟ کہا ان بچوں کو میں نے بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا تھا، ان کی نیند اڑاتی تھی بھوک نے، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ پھر وہ اماں کہنے لگی کہ آپ کو امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، جس کو عمر بن خطاب کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آنا امیر المومنین کے پاس اور ان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا، مجھے ادھر تم پاؤ گی۔ ایسے ہی یار 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، باہر لوگوں کی خبر گیریاں کرتا ہے۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، فرمایا کہ قبیلہ نجار کے نا کچھ وفد آئے، مدینے کے قریب آ کر ٹھہر گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا چلو چپکے نا ان کی پہرے داری کرتے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں کسی کو نہیں بھیج رہے، خود جا رہے ہیں کہ ان کی پہرے داری کریں گے، رات کو ساتھ ان کے حال احوال معلوم کریں گے، کسی کو بھی تکلیف ہوگی تو دور کر دیں گے۔ دونوں حضرات چلے گئے، ایسے قافلے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھا نا ایک مرتبہ گزرے تو دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، دیکھ کے چلے گئے آگے۔ کچھ ٹائم کے بعد جب دوبارہ چکر لگا تو بچہ پھر رو رہا ہے، کہنے لگے کہ بہن آپ اس بچے کو چپ کیوں نہیں کرا رہی؟ بچہ روئے جا رہا ہے، چپ کیوں نہیں کرا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں، تو یہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، اس وجہ سے میں اس کو کیا کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ اس نے بتایا کہ اتنے ماہ کا یہ بچہ ہے۔ کہا تو دودھ کیوں نہیں پلا رہی ہوں؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے، دودھ کی عمر ہے۔ تو کہنے لگی کہ امیر المومنین اس وقت تک بچے کا وظیفہ نہیں جاری کرتے جب تک وہ دودھ نہیں چھوڑ دیتا، تو اب اس سے دودھ چھڑاؤں گی تو اس کا خرچہ ملے گا حکومت کی طرف سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگے عمر تیرا کیا ہوگا، پتہ نہیں تو نے کتنے بچوں کو رلا دیا ہے۔ اسی وقت واپس آئے، صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے نا آپ کی آواز میں رونے کی آواز تھی، آپ کا دل بھر آیا تھا۔ وہی سوچیں، وہی خیالات کہ یا اللہ عمر سے پوچھو گی کیا جواب دے گا عمر وہاں پر۔ فرمایا کہ جیسے نماز پڑھائی اسی وقت اعلان فرمایا کہ بھائی آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا نا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ شروع، اور دعا کرنے لگے یا اللہ عمر کو معاف فرما دے، عمر کو معاف فرما دے۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، فرمایا کہ ایک مرتبہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ بازار کے اندر ایک بوڑھا بابا لوگوں سے مانگ رہا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے نا، مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، کہا تمہیں مانگ کیوں رہے ہو تم لوگوں سے؟ کہا جی میں جو ہے نا تمہیں، فرمایا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ سب کو خرچہ دیا جاتا تھا، وظیفہ ملتا تھا۔ کہنے لگا خرچہ ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ کافر ہوں، ذمہ ہوں، تو جو کافر ہوتے تھے وہ ٹیکس ادا کرتے تھے، جزیہ ادا کرتے تھے، اپنے کھانے پینے کا تو ہو جاتا ہے، لیکن پہلے میں کماتا تھا، اب کمانے کا رہا نہیں، تو اب جو جزیہ ادا کرنا ہے اس کے لیے مانگ رہا ہوں، مانگ کے جزیہ ادا کروں گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن مجلس شورا بلائی اور فرمایا کہ بھائی جو کفار کمانے لائق ہیں ان سے تو جزیہ لیا جائے گا، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں کمانے لائق نہیں ان سے جزیہ ساکت۔ اسی دن فیصلہ فوراً۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے نا، آپ کی زندگی اللہ کا ایک نقشہ پیش کرتی ہے، اللہ کی ایک معیار ہے۔ یہ ساری اتنے عدل و انصاف کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ کرۂ ارض پر پوری امت میں سب سے بہترین شخص ابو بکر ہے، فرمایا اس کے بعد عمر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے بعد کون ہے؟ عمر ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، ایسا عدل و انصاف کہ دنیا نے نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ دیکھے گی۔ سارا اپنا یہ حکومت چل رہی ہے، لیکن آپ کی مبارک زندگی کی جب آخری ایام آتے ہیں تو آپ نے نا وہ جو حدیث سنی تھی نا کہ جب پہاڑ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرے ساتھ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اسی دن سے دعا شروع کر دی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما، لیکن شہادت تیرے محبوب کے شہر میں ہو۔ عجیب و غریب دعا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ مدینے کے اندر جنگ ہو جانا، حرم شریف کے اندر، ایسے دعا نہیں، دعا مانگ رہی اللہ شہادت کی عطا فرما، اور کہاں پر عطا فرما؟ مدینے کے اندر۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے، واپس آتے ہوئے نا رات کے وقت ایسے زمین پر لیٹ گئے اور چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور چاند پر مختلف دور گزرے، کبھی بڑا چھوٹا دھیما تیز، وہ سارے۔ صبح کے وقت نا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے عمر تیری زندگی پر بھی یہ سارے دور گزرے ہیں، ہاں کبھی تو جوبن پر تھا، کبھی یہ ساری چیزیں تھی، آج جس طرح یہ چاند ڈوبنے لگا ہے نا تیری زندگی کے بھی یہی آثار معلوم ہوتے ہیں۔ اور خواب دیکھا، فرمایا کہ ایک نا پرندہ وہ آپ کے پیٹ میں آ کے 3 چونچے مارتا ہے جو آپ کو زخمی کرتا ہے۔ تو صبح اٹھے تو فرمانے لگے، فرمایا کہ بھائی لگتا ایسے ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی جب آپ واپس آئے تو آپ کے فضائل مناقب بیان کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں بیان کرتے ہوئے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے مجھے لگتا اب یہ ہے کہ آپ کا شہادت کا وقت، آپ کی زندگی کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ساتھ کہنے لگے کہ یہی بات تورات انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت کعب احبار چونکہ یہود کے بڑے عالم تھے پہلے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ کیا میرا ذکر تورات انجیل کے اندر بھی ہے؟ فرمایا ہاں عمر تیرا ذکر تورات انجیل کے اندر بھی ہے، تورات انجیل کے اندر بھی صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ ہاں، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ان کا ذکر کہاں پر ہے؟ تورات اور انجیل میں۔ تو پھر کہنے لگے کہ کعب یہ میرا کوئی امتیازی شان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی قدموں کی برکت ہے۔ فرمایا اسی دوران پھر ایسے ہوا کہ ایک دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ مجوسی تھا، وہ آیا آپ کے پاس شکایت لے کر کہ میرے آقا جو ہے نا وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں۔ ان کو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا کہ بھائی تم اپنی کمائی کا اتنا حصہ مجھے دو گے اور تم آزادی سے اپنا کام کر سکتے ہو۔ وہ بڑا کاریگر بندہ تھا، ہاں لوہے کا کام بھی کرتا تھا، لکڑی کا کام بھی کرتا تھا، اور وہ چترکاریاں بھی کرتا تھا، ہاں مختلف چکیاں شکیاں یہ چیزیں بناتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا آقا تم سے کیا لیتا ہے؟ کہنے لگا کہ 2 درہم روز کے۔ انہوں نے فرمایا تمہاری جو کاریگری ہے نا اس کے مقابلے میں تو 2 درہم کوئی چیز نہیں ہے، تم ادا کرتے رہو۔ تو پھر جب جانے لگا نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تم سنا ہے چکی بڑی اچھی بناتے ہو تو میرے لیے بھی ایک چکی بنا دینا۔ کہنے لگا کہ آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا نا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ وہ قتل کی طرف آپ کو قتل کی دھمکی دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ یہ غلام نا مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے کیا کر رہا ہے؟ قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔
چاہتے تو اسی وقت پکڑتے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کوئی جرم نہیں کیا تو پکڑا نہیں گیا۔ ایسے ہی دوسرے دن حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور رستے میں نا ہاتھ کے اندر برا ہوتا تھا، لوگوں کو آوازیں لگاتے جاتے بھائی چلو اٹھ جاؤ نماز کے لیے۔ فرمایا کہ صفیں درست ہو گئی، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر آئے اور آ کر نیت باندھی، اور ادھر ساتھ ہی وہ مجوسی غلام نا وہ خنجر لے کے کھڑا تھا۔ جیسے آپ نے نیت باندھی نماز شروع کی تو اس نے آپ کے پیٹ میں زور زور سے وہ خنجر مارے۔ جب خنجر لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گر جاتے ہیں، اور گرتے نا پیچھے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی نماز نہ جائے، مصلی پر کھڑے ہو کر انہوں نے نماز مکمل کی۔ یہ بندہ نا ادھر سے صفیں چیرتا ہوا باہر جا رہا ہے، صحابہ کو بھی زخمی کر رہے ہیں، 7 صحابہ اور شہید ہو گئے تھے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ بھائی میں پکڑا گیا، جا نہیں سکتا، اپنے آپ کو بھی اس نے خنجر مار کے مردار کر دیا، خود بھی مر گیا، خودکشی کر لی خود بھی اس نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ جب آپ کے گھر وہاں پر پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھائی مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا کہ مجوسی غلام ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے نہیں رنگے گئے۔ حکیم بلائے گئے، دوائی پلائی گئی، جو دوائی پلاتے پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی۔ تب نا آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی اب اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا کہ جا کے اماں جی سے سلام کریں، میرا سلام عرض کریں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کو کہیں، ان سے عرض کریں کہ اگر آپ کی میرے اوپر یہ نوازش ہوگی کہ نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں اگر 2 گز زمین مجھے مل جائے تو، ہاں مجھے دفن ہونے کے لیے اگر وہ جگہ مل جائے تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر ان سے بات کی، ان نے فرمایا، رو رہی تھی، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب واپس آئے بیٹے نے بتایا، انتہائی خوشی کے عالم میں 27 ذوالحجہ کو بروز بدھ آپ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن بعد اتوار کے دن 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی زخموں سے آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی شہادت ہو گئی، اور صحابہ کرام کے اندر ایک اضطراب اور غم کی کیفیت اور لہر دوڑ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے نامہ اعمال کو میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کروں، یا اللہ اس بزرگ شخصیت کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ آج نا میں اسلام کے اوپر رو رہا ہوں، آج اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ احوال میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، اور پھر آپ کی مبارک میت کو اٹھایا گیا اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کے پاس وہاں پر جا کے روزے کے اندر دفن کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقدر عطا فرمائے ہیں، جو رحمتیں اللہ کے پاک پیغمبر پر وہاں پر نازل ہو رہی ہیں نا، وہی ابوبکر پر آ رہی ہیں، وہی حضرت عمر پر آ رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مبارک زندگی کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔